حدیثوں کو انبار جمع کیا یہ بتلانے کے لیے، یہ سکھلانے کے لیے کہ امت میں حق کس کو کہتے ہیں، باطل کیا چیز ہے، اور چوری ڈکیتی کیا چیز ہے، حلال کا کمائی کیا چیز ہے، حرام کا دانا کیا چیز ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہاں تک نبی مانتے ہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کا شان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہی آخری نبی ماننا ہے، اس کے دعوے دار کو جھوٹا سمجھنا ہے، کذاب سمجھنا ہے۔ وہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہو، قول کا ہو، فعل کا ہو، کسی بھی چیزوں کو اگر وہ اپنا کر خود کو دعویٰ سمجھتا ہو کہ میں نبی ہوں۔ ایسے خبیث دنیا کے اندر بہت آئے، اس زمانے کی بات نہیں ہے، صحابہ کے دور میں بھی ایسے کم بخت آئے، پیغمبروں کے دور میں بھی کم بخت لوگ آئے، صرف امت محمدیہ نہیں، اس سے پہلے والی امت میں بھی ایسے لوگ آئے۔ فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، شیبہ، یہ سارے ایسے منافق، ایسے خبیث ہیں جنہوں نے وقت کو دیکھ کر کبھی نبوت کا دعویٰ، کبھی خدائی کا دعویٰ، کبھی نبیوں کا انکار، کبھی رسولوں کا انکار، کبھی کتابوں کا انکار، یہ سارے کام کاج ان کا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک ان کو ایک عجیب و غریب بیماریوں سے یا ایسی موت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں آزمایا کہ ساری امت کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے وہ نشانہ بن گئے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیسا پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کرنے والے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف جسے حاصل ہو، ایسے پیغمبر کے دور میں اتنا بڑا فرعون پیدا ہوا۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ ایسے جھوٹے دعوے کرنے والے پیدا ہوئے، اور وہ لعنتی لوگ ہیں، ان پر صبح شام اللہ کی لعنت برستی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دعویٰ کرے، خدائی کا دعویٰ کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، زمین و آسمان کی لعنت ہوتی ہے، چاند و سورج کی لعنت ہوتی ہے، ہوائیں اس پر گزرتی بددعائیں دیتی ہوئی گزرتی ہیں۔ کیسی ہمت اور بہادری رکھ کر انہوں نے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالی نبی کے بعد اگر کسی کے لیے نبوت عطا فرماتے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرماتے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں جب تک باحیات تھے اس وقت، اور جب دنیا سے چہل پردہ فرما گئے اس کے بعد بھی کسی صحابی نے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا لقب قریب العقل ہونے کے باوجود بھی کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی نبی نہیں مانا۔ نہ حضرت عمر نے نبی کا دعویٰ کیا۔ اگر ان خبیثوں کو، ان دجالوں کو، فرعون ہو یا مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، اس جیسی حدیث میں اگر اس کا نام بھی آیا تھا تو وہ خبیث جو نبوت کا دعویٰ کیا اس میں اور پختگی لے کر آیا تھا۔ اور جھوٹے کے لیے کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہزاروں راستے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا کہ نام آ گیا، حدیث کے اندر ہی رد و بدل کیا گیا ہوگا، حدیث کو تبدیل کی گئی ہوگی،
دعویٰ کرنے میں کیا ہے؟ جب وہ ساری نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو حدیث میں اگر ان جیسے خبیثوں کا نام بھی آتا تو وہ دعویٰ میں لگ جاتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری